بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه ما نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر ما طغى لقد رأى من آية ربه الكبرى۔ اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، جب یہ معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے یعنی جبرائیل نے، پھر اس جلوہ نے قصد فرمایا اور وہ آسمان برین کے سب سے بلند کنارے پر تھا۔ پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب وہی فرمائی اپنے بندے سے کہ جو وہی فرمائی دل نے جھوٹ نہ کہا، جو دیکھا تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور جو ہے انہوں نے تو جلوہ 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ جب سدرت پر چھپا رہا تھا، چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑی، بشک آپ نے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ ارشاد باری تعالیٰ والنجم کی تفسیر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک قول یہ ہے کہ نجم اپنے ظاہری معنی میں ہے یعنی ستارہ، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے قرآن کریم مراد ہے کیونکہ یہ بھی نجمن آہستہ آہستہ نازل ہوا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس سے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، مطارق النجم یہاں پر اور ثاقب کا ذکر ہے، میں بھی نجم سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات مراد ہے۔ اس قول کی حکایت امام ابو عبد الرحمن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ آیت سورۃ نجم کی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے فضائل و کمالات بیان کر رہی ہے کہ جن کی تفصیل شمار زبان و بیان کی طاقت سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہادی ہونے کی قسم یاد فرمائی ہے، نیز آپ کے نفسانی خواہشات سے پاک اور صدق و امانت سے مالا مال ہونے پر قسم کھائی، اور ذکر فرمایا جو کچھ یہ تلاوت کرتے ہیں وہ یقیناً وحی الہی ہے۔ حضرت جبرائیل السلام نے جو بڑی قوت امانت والے ہیں، اس کلام کو اللہ تعالیٰ رب العزت کی طرف سے ان تک پہنچایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فضیلت کا ذکر فرمایا جو آپ کو معراج و اسریٰ کے ذریعے عطا فرمائی تھی، اور سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کا ذکر فرمایا۔ نگاہ مصطفیٰ کی شان داد دی، اور حبیب پروردگار نے دست قدرت جن کمالات اور نشانات کا معنی کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا۔ اس واقعہ معراج کے ابتدائی حالات سورۃ بنی اسرائیل میں موجود ہے۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حالت جبروت سے جو کچھ منکشف ہوا اور عالم ملکوت جن عجائبات کے آپ نے مشاہدہ فرمایا، زبان و جو ہے قلم ان کے واسطے ہاتھے سے قاصر ہے، اور عقلیں ان کے سننے اور سمجھنے سے عاجز ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر اشارے کنارے کے طور پر فرمایا ہے۔ جو مخالف
جو فخامت اور عظمت اثر کی دلیل ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس قسم کے کلام کو اہل فصاحت و بلاغت نے وہی اشارے سے موسوم کیا ہے۔ ان کے نزدیک ایسا کلام اعجاز کے میدان میں سب سے بلیغ اشارہ ہوتا ہے۔ فرمان خداوندی ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، آپ کی جانب وہ باتیں وہی فرمائی گئی ہیں جن کے سمجھنے سے عقل عاجز ہے، اور آپ نے قدرت الہیہ کی اور بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا جن کو سمجھتے وقت عقل سے کے پلے سوائے جبرت حیرت کے کچھ نہیں پڑے گا۔ عزیز محترم، میں نے آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم اٹھائیں اور جو الفاظ استعمال فرمائے آج میں نے آپ کی خدمت وہ پیش کیا۔ انشاءاللہ پھر بھی بقیہ مسائل اسی قسم کے متعلق عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی باقی قسمیں کھائی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔